ایک دو سوال آپ لکھ لیں، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو دوسرے مہمانوں کو ٹائم دے اور ان سے میں آپ کی نا گفتگو سننے کا متمنی ہوں۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو سلیم ابن قیس کی جو حلالی کی آپ کی کتاب ہے نا، شیعہ اہل تشیع کے، یہ آپ کے مصادر میں سے ہے، جیسے آپ کی زبانی ہم نے سنا ہے۔ اس کی روایت پر جرح کی ہوئی ہے، ایک کاشف ہے، شاگرد ہے مولانا اسحاق صاحب کے بھی، اور مولانا اسحاق نے بھی ایک بیان میں نے سنا تھا یہ وہ جو حلالی صاحب ہے نا، وہ چھپ اس کے ڈر سے، خوف سے نا، حجاج بن یوسف کے ڈر سے، لکھا ایسے ہے کتابوں میں کہ وہ ڈر کے چھپ گئے تھے۔ وہ جس کے پاس چھپ گئے تھے وہ اس کا نام تھا ابان بن عیاش۔ ابان بن عیاش کے پاس یہ چھپے ہوئے تھے، تو جب وہ کہیں مرا ہے یا وہ بلکہ ان کی وفات ہو گئی ہے، جو ابان بن عیاش ہے اس کا فرمانا یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا سلیم بن قیس حلالی، یہ میرے پاس انہوں نے چھوڑی ہے، اور اس کا وہ جو راوی ابان بن عیاش ہے اس پر جرح ہے۔ یہ آپ الزام ہے آپ پر، یہ کسی وقت اس کو دے دیجیے گا، اگر ٹائم ہو تب دے دیجیے گا۔ ایک سوال یہ پلیز نوٹ کر لیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سر یہ جو حضرت علی شیر خدا حیدر قرار شیر خدا جو ہیں، ان کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر یہ ہماری کتابوں میں ہے کہ وہ شرعاً کسی شخص کو آگ میں جلانا اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا تھا، لیکن ان کے ہاں کچھ ایسے سوال ملتے ہیں کہ انہوں نے جلایا نہیں تھا، انہوں نے دھوئیں سے ہلاک کیا تھا نا، دھوئیں سے ہلاک کیا تھا۔ وہ اس طرح تھا کہ کچھ لوگ آئے تھے، اس میں عبداللہ ابن سبا تھے نا، عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ ہیں، کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ ہیں۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تم یہ نہ کہو کہ میں اللہ ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اللہ ہیں۔ جتنا نصیحت فرمایا نا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کچھ لوگ جو غالی تھے، غلو کر رہے تھے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے دو کھڈے کھودنے کا حکم دیا تھا، اور ان کے درمیان ایک سوراخ رکھا تھا، ایک میں آگ جلایا تھا، دوسرے میں ان کو رکھا تھا، یہی جو جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا، اور وہاں سے دھواں آ رہا تھا، اس سوراخ سے دوسرے کھڈے میں دھواں آ رہا تھا، تاکہ مثلا دھوئے کی وجہ سے یہ توبہ کر لیں، اگر توبہ کر لیں تو بھائی ان کی جان بچ جائے۔ تو یہ آخر تک اس کھڈے میں رہے، ان کو آگ سے نہیں جلایا، ان کو دھوئیں سے دم گٹا دی ان کی، یہ دم گٹ کے یہ مر گئے تھے، تو اس طرح ہوا تھا ان کا۔ اچھا اچھا شیخ، ایک اور اہم یہ اس کا حوالہ چاہیے، وہ یہ ہے کہ علم کی وجہ سے آپ نے کہا کہ فضیلت کی بات ہوئی تھی، آپ نے ایک جواب دیا تھا، یہ بڑا ضروری ہے، یہ میں نے نا نوٹ نہیں ہو سکا، میں نے بڑا تلاش کیا، مجھ سے یہ نہ مل نہیں سکا۔ تو آپ نے ایک اہل علم تھا، کوئی عالم تھا، ان کے ساتھ بحث گفتگو ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو اس میں آپ نے حوالہ دیا تھا فضیلت کا۔ قرآن پاک میں آپ نے وہ بتایا تھا کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، تو وہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا حوالہ کہ ان کو کچھ علم کا حصہ دیا تھا، لیکن ایک کلی علم تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الزمان نبی کے پاس ہے، اور وہی کلی علم حضرت حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام کو بھی ملا۔ وہ آپ نے ایک حوالہ دیا تھا وہ کتاب کا، ایک وہ حوالہ پیش کر دیجیے گا ایک۔ اور تیسری آخری بات یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح خلیفہ اول حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ رہے، اور پھر جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے کبھی سب و شتم نہیں کیا۔ لوگ جو تھے، مخالفین جو تھے، وہ آپ علیہ السلام پر سب و شتم کا جو ہماری اپنی اہل سنت کی روایات میں ملتا ہے کرتے تھے، آپ درگزر والا معاملہ کرتے تھے، اور یعنی ان کی مثال پیش کر سکتے ہیں ہم تاریخ میں۔ اور خارجیوں نے آپ کو کفر تک کہا، لیکن آپ نے کہا اگر تم فساد فی الارض نہیں کرو گے اور اس شہروں میں لوگوں کو قتل و غارت نہیں کرو گے تو میں تمہیں مسجد میں آنے سے نہیں روکوں گا، تمہارے ساتھ مسلمانوں والا رویہ اختیار کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو مسلمانوں والا رویہ رکھا اور کبھی سب و شتم نہیں کیا۔ اور آخری بات آج کے پاکستان کے جو اہل تشیع ہیں، یہ حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اسوہ چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے کو شیعہ حضرات وہ سب و شتم کرتے ہیں، جو کہ حضرت علی شیر خدا کا ان کا اسوہ، مثالی اسوہ تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہی ان کے مطابق وہ سلوک کرتے تھے، لوگوں سے رحمت اور شفقت والا رویہ رکھتے تھے، بلا وجہ کسی کو سب و شتم نہیں کرتے۔ لیکن آج اہل تشیع پر یہ الزام ہے
کہ وہ لوگوں پر، دوسرے مخالفین پر، مسلمان کلمہ کو پر بہت زیادہ سب و شتم کرتے ہیں، اور یہ وہ کیوں نہیں اپنا حضرت علی کا وہ اسوہ بھول چکے ہیں. یہ ہے میری یہ کمنٹس ہیں یا یہ الزام ہے. مجھے وہ علم والا فضیلت والا حوالہ دے دیں، اس کے بعد آپ گفتگو کیجیے، اور مہمان آپ کے بہت انتظار کر رہے ہیں. میں اجازت چاہوں گا، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. تو جہاں تک سلیم کی بات ہے، اور یہ دیکھیں سلیم ہمارے ہاں اس کی کتاب بالاجماع صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، الگ بات محدثین کے نزدیک. غیر محدثین جو مجتہد لوگ ہیں، غیر مثلا شیخ مفید حضرات ہیں جو متکلم ہیں یا مجتہدین ہیں، ان کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے. مثلا مرحوم کلینی ہیں، شیخ صدوق ہیں، ابو زینب النعمانی ہیں، ان کے نزدیک کتاب سلیم صحیح ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. جہاں تک کہ جرح کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کتاب سلیم صرف ابان کی توسط سے نہیں ہے، اور بھی طرق سے یہ کتاب مروی ہے. اس کے یہاں پہ لوگوں نے کئی دفعہ اس کا سوال کیا، ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں سب سے بڑی توثیق یہ ہوتی ہے کہ کلینی اور صدوق جو اس بات کے ملزم ہیں کہ صرف صحیح احادیث نقل کریں، انہوں نے ابان سے بھی روایت کیا، عمر الیمانی سے بھی روایت کیا، یعنی کتاب سلیم اور سلیم کے احادیث کو. اور یہ ان کے خود روایت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کے نزدیک یہ کتاب بھی صحیح ہے، اور وہ اس کو ثقہ بھی مانتے تھے ابان کو. جیسے آپ کے کتب میں بہت سارے شیخین کے رجال جو مجروح ہیں، لیکن آپ ان کے جرح پہ اعتنا نہیں کرتے. آپ کے علماء جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی عالمیت ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بلی وہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب. یہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، یہ کون ہے؟ علم الکتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شاہد ہے، اللہ کے ساتھ وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شاہد ہے. ٹھیک. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ، کافر کہتے ہیں کہ آپ نبی ہی نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، مجھے آپ کی شہادت کی ضرورت نہیں، تم ہوے سے بھی مشرک ہو، فاسق ہو. اللہ کی شہادت میرے لیے کافی ہے، اور اس شخص کے پاس جس کے پاس علم الکتاب ہے. وہ کون ہے؟ جس کے پاس علم الکتاب ہے اسی امت کا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ شاہد ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یہود و نصارہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہود و نصارہ کے علماء ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ شہادت نہیں دیتے، بلکہ وہ تو چھپاتے ہیں. ہم اس امت میں وہ شخص ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے، اور کتاب کا علم جس شخص کے پاس ہے، وما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں کسی چیز کی کمی ہے نہیں. قد نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. تو جس کے پاس علم الکتاب ہے اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ. الواح میں سب چیزوں کا، قرآن کی طرح بیان کل شیء نہیں ہے الواح. الواح موسیٰ علیہ السلام کچھ چیزوں کا بیان ہے، کچھ چیزوں کا علم ہے. ٹھیک ہے نا. الواح موسیٰ کچھ چیزوں کا علم ہے، تو اس کے پاس سب چیزوں کا علم نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ زخرف میں آیت نمبر 62 میں وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ. میں آیا ہوں بینت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور میں تمہارے لیے بیان کروں گا بعض چیزوں کو. ہر چیز کا بیان میرے پاس نہیں ہے. بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہر چیز کا جواب نہیں ہے، بعض چیزوں کا جواب ہے. موسیٰ علیہ السلام کے تورات میں ہر چیز کا بیان نہیں، بعض چیزوں کا بیان ہے. ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے. وہ خود قرآن کا فرمان ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ سورہ نحل میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. وہ قرآن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ منزل ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے نا. نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا بیان ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. تو کتاب اللہ جو قرآن مجید ہے ہر چیز کا بیان ہے. تورات بعض چیزوں کا بیان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بعض چیزوں کا بیان ہے، سب چیزوں کا بیان نہیں ہے. اور اس امت میں کون ہے جس کے پاس جس کے پاس سب قرآن کا علم ہے؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
اس کے پاس سب علم الکتاب موجود ہے، ٹھیک ہے نا. یہ علم الکتاب کس کے پاس موجود ہے؟ سوال مصدق علی الصحیحین للحاکم النیشابوری جزء الثالث. ابھی میں نے آپ کو کتنی کتابیں احادیث دکھا دی، صحیح احادیث کہ قرآن اہل بیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. وہ واضح بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سب انبیاء پہ افضل ہیں، یہ وہ ثابت ہو گیا. ایک اور اسی طرح کی حدیث ہے، ذہبی نے بھی کہا کہ 4886 یہ حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرق حتى يرد علی الحوض، کہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہونے، کبھی الگ نہیں ہونے. تو قرآن کس کے پاس ہے؟ علی علیہ السلام کے پاس ہے. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ مجھ پہ وارد نہ ہو. شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، حاکم حسکانی کی کتاب ہے، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، سنہ 2010 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 307 میں، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عند الکتاب. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن قول اللہ تعالی ومن عنده علم الكتاب قال ذاك اخی علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ شیعوں کی حدیث نہیں، آپ لوگوں کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. من عنده علم الکتاب کون ہے؟ وہ میرے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو میرے رسالت کے شاہد ہیں، اور ان کی شہادت کس کے شہادت کے برابر ہے؟ کس کے شہادت کے قرین ہے؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، جس کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کا قرین بنایا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کفار، مجھے آپ لوگوں کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس 2 شاہد ہیں جو میرے رسالت کے اس بات کے لیے کافی ہیں. ایک اللہ کی شہادت ہے اور ایک اس شخص کی شہادت جس کے پاس علم الکتاب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب میں نے حوالے جو دے دیا، یا قرآن مجید سے یا آپ کے کتب سے دیا. پھر اگلے صفحے میں سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، ومن عنده علم الکتاب قال علی بن ابی طالب علیہ السلام. اگلا حدیث محمد حنفیہ روایت کرتے ہیں، ومن عنده علم الکتاب قال هو علی بن ابی طالب علیہ السلام. اگلا حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، علم الکتاب کس کے پاس ہے؟ ذاک علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا، اگلا ابو صالح سے روایت کرتے ہیں علی علیہ السلام. اچھا، اگلا جو حدیث ہے عامش، سلیمان ابن مہران عامش سے بھی یہ روایت ہے. اچھا، اور بھی روایات موجود ہیں. میں ایک اور روایت سنن سعید ابن منصور سے آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے سنن سعید ابن منصور المجلد الخامس، چاپ دار السمیعی للنشر، سنہ 1997 میں چھپی ہے. قوله تعالی، تفسیر سورہ رعد، صفحہ نمبر 442. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سَأَلْتُ سعید بن جبیر عن قوله عز وجل. میں نے سعید بن جبیر سے، بہت بڑے مفسر ہیں تابعین میں نے پوچھا ان سے، یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں سعید بن جبیر. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، یہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن سلام ہے، یا عبداللہ بن سلام ایک صحابی تھے، وہ ہے. وَكَيْفَ وَهَذِهِ السُّورَةُ مَكِّيَّةٌ، یہ سورہ مکی ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتے. وَكَانَ سعید بن جبیر يقول وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتاب، اس کے پاس تھا علم الکتاب، اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے تو روایت بہت زیادہ کہ علم الکتاب کے مالک کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وہ روایت بہت زیادہ. اوکے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوالات کے جواب آپ کو مل گئے.